السلام علیکم۔ ماجد علی عرف مجو کی شادی خانہ آبادی، اس کی 3 عدد شماری شدہ بہنوں اور 1 عدد کنواری مگر سب پر بھاری بہن نے اپنی مشترکہ پسند نادیہ سلیم سے بڑی ہی دھوم دھام سے کروائی تھی۔ یوں بھی وہ اپنی اماں کا اکلوتا اور کماؤ پوت بیٹا تھا، جس کی کریانے کی دکان سے اس کی بہنوں اور گھر کا خرچ چلا تھا۔ ویسے تو منجو بڑا ہی نیک اور ہوشیار تھا، مگر بلا کا سیدھا تھا۔ مجال ہے جو اماں اور بہنوں کے آگے اس کی زبان ان کی مخالفت میں ہل جائے۔ بچپن سے اس نے صرف ایک لفظ سیکھا تھا، ہاں، اور اس کے علاوہ اس نے گھر میں کوئی لفظ بولنا سیکھا ہی نہیں۔ اماں نے 28 کا ہنسا پار کیا تو اماں کو اباؤ کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ البتہ ان کی کوشش یہی تھی کہ کنواری نن ودیعہ کی بھی شادی ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ شادی کے بعد بیٹا ماتھے پر آنکھیں رکھ لے، اس لیے شروع سے ہی دکان کا سارا خرچ و آمدنی اماں نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا تھا۔ یہ نہ ہو کہ بیٹا شادی کے بعد پیسوں کو ترسا دے۔ اور تو اور لڑکی کے انتخاب میں بھی بہنوں نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ لڑکی کے آگے پیچھے کوئی سٹینڈ لینے والا نہ ہو اور وہ اسے خوب دبا کر رکھ سکے۔ بن باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری 26 سالہ نادیہ نے اپنی پلکوں پر ڈھیروں خوب لیے۔ ماجد کے سنگ رخصت ہو کر اس کے چھوٹے سے آشیانے میں چلی آئی، مگر اس کے سہانے محبت بھرے خواب شادی کی پہلی رات ہی بری طرح چکنا چور ہو گئے تھے۔ جب بجو نے دبے ربے لفظوں میں اسے باور کرایا تھا، دیکھو نا نادیہ، میں نے کبھی اپنی ماں کو کوئی تکلیف نہیں دی، بڑی امیدیں ہیں انہیں مجھ سے اور تم سے بھی۔ ان کا دل نہ دکھانا، ان کے آگے کبھی نہ مت بولنا۔ یہ کیسا دولہا تھا جو شادی کی اولین رات ہی اسے اچھی بہو بننے کے گر سکھا رہا تھا، جب یہ رات تو ان دونوں کی وصل کی محبت کی رات تھی۔ نادیہ نے بھی جھٹ پلکیں جھکا دی، مبارک سردار ناراض ہی نہ ہو جائے۔ شادی کے دوسرے روز ہی نادیہ کو اندازہ ہو گیا کہ منجو صرف اپنی اماں اور بہنوں کی سنتا ہے۔ سارا منجو کی اماں ساجدہ نادیہ کو گھر کے کاموں میں ہلکان کیے رکھتی، کبھی نند کی فرمائشیں تو کبھی ساس کی۔ وہ بیچاری منع بھی نہ کر پاتی، اور جو کبھی لب کھولنے کا سوچتی بھی تو ساس کی قہر آلود نگاہیں اس کے لب ہلنے سے پہلے ہی خاموش کرا دیتی۔ یا کبھی جو وہ میکے جانے کا سوچتی تو ساس صاحب پہ بیوی اپنے گھر میں شوہر کی دیکھ بھال کرتی اچھی لگتی ہے، نہ کہ میکے میں سیر سپاٹے کرتی۔ اور جو بیویاں اپنے شوہروں کو چھوڑ کے میکے جا بیٹھی تھی ہیں، ان کے شوہر بھی کہیں اور ہی دل لگی کا سامان تلاش کرتے ہیں۔ ساس کی منطق کے آگے وہ چپ ہو جاتی، پھر بھی میکے جانے کا نام نہ لیتی۔ اور جو اس کی ماں اور بہنیں اس سے ملنے آ جاتی تو ساس اور نند انہیں اس کے پاس کبھی اکیلا ہی نہ چھوڑتی۔ جب وہ کوئی حال دل کہہ سکے، ہاں اتنا ضرور سوچتی تھی کہ اس کے شادی شدہ نندیں کیوں ہر دوسرے دن میکے میں دکھائی دیتی ہیں، انہیں کیوں ساس منع نہیں کرتی؟ اور ان سوالوں کا صرف ایک ہی جواب تھا کہ وہ بہو تھی اور وہ بیٹیاں۔ اس روز نادیہ نے مشین لگائی ہوئی تھی۔ صبح سے وہ کوئی درجن بھر سے زائد کپڑے دھو کے ہلکان ہو چکی تھی۔ آگے اگلتا سورج صحن میں کپڑے دھوتی نادیہ پر مسلسل اپنا قہر برسا رہا تھا، اور وہ پسینے میں شرابور اپنی خراب قسمت کو کوس رہی تھی۔ ابھی وہ کپڑے پھیلانے کھڑی ہوئی تھی کہ اسے منہ بھر کے کہہ آئی، اور وہ فوراً واش روم بھاگی۔ ساس صاحبہ کو اس کے انداز ذرا کھٹکے تھے۔ وہ فوراً نادیہ کو لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی، اور جو خوش خبری ڈاکٹر نے سنائی تو وہ نہال ہو گئی تھی۔ نانی بننے کے بعد دادی بننے کی خوشی کسی اعزاز سے کم نہیں تھی۔ شام تک یہ خبر اس کی تمام نندوں تک پہنچ چکی تھی، سو وہ بچوں سمیت میکے میں آن دھمکی تھی۔ شام کو منجو گھر آیا تو شرمائی لجائی سی نادیہ اسے بہت بھائی تھی۔ باپ بنا اس کے لیے کسی خوشی نصیبی سے کم نہ۔ اور تو چھوٹی نند صاحبہ بھی کچن میں نادیہ کی مدد کروا رہی تھی۔ ظاہر ایسی حالت میں اتنی بڑی پلٹن کی اکیلے خاطر تواضع اس کے لیے قدر بھی نامناسب نہ تھا۔ ساس صاحبہ تینوں شادی شدہ نندوں کے ساتھ بند کمرے میں گول میز کانفرنس میں مصروف تھیں، اور بچے شرارتیں کرتے نادیہ کی جان ہلکان کیسے رکھتے تھے۔ نادیہ ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ آخر بند کمرے میں یہ لوگ کیا راز و نیاز کی باتیں کرتی رہتی ہیں۔ بات تو خوشی کی ہے، مگر سر
پر مت چڑھا لیے گا اپنی بہو کو، یہ نہ ہو کہ مہارانی بنا لیں آپ اور پھر آپ کے اپنے قابو ہی نہ آئے۔ نادیہ کی سب سے بڑی نند عالیہ نے گول گول آنکھیں گھمائی، اور کیا امی آپ تو ہیں ہی معصوم، ارے 1 مہینہ لگا ہے بھابھی کو دبا کے رکھنے میں، اب پوتے کی خوشی میں ساری محنت نہ برباد کر دیجیے گا، یہ نہ ہو کہ بھائی جو روک کے غلام بن جائیں۔ بھائی آپ نے بھی تو بچے پیدا کیے ہیں، کہ آپ نے گھر کے کام نہیں کیے؟ آپ نے تو پہلے ہی دن بیچاری م، دیا کی ڈیوٹی بھابھی کے ساتھ کچھ کچن میں لگا دی، حد کرتی ہیں آپ۔ عالیہ سے چھوٹی نجمہ نے اماں کو گورا کہتی تو تم ٹھیک ہو، آپ دیکھنا کیسی لگام کس کے رکھتی ہوں۔ ساس صاحبہ کی آنکھیں میں بڑی کمینی چمک آئی، اور پھر تینوں بہنوں کا بڑا ہی بے ہنگم کہکہ فضا میں گونجا تھا۔ بیٹیوں کے کہنے میں آ کے ساس صاحبہ نے اگلے دن سے ہی ماتھے پر آنکھیں رکھ لی تھی اور سارا کام اکیلی نادیہ کے سپرد کر دیا تھا۔ اور وہ بیچاری حیران و پریشان سی کھڑی سوچتی رہ گئی کہ کل تک تو ساس نے مدیحہ کو اس کے ساتھ ہر کام کرنے کو کہا تھا، پھر ایسا کیا ہو گیا جو آنکھیں بدل گئی؟ مدیحہ بیٹا تم دوپہر میں چلنا میرے ساتھ رضیہ آپا کے گھر، تمہیں سلائی سیکھنی ہے، خیر سے اب تمہارا بیاہ بھی کرنا ہے۔ سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ساس صاحبہ نے نادیہ کے سامنے مدیحہ سے کہا، سلائی سینٹر جانے کا مقصد ہی صرف یہی تھا کہ مدیحہ عادیہ کی مدد نہ کر سکے اور ماجد کے سامنے بہانہ بھی بن جائے کہ وہ بیچاری گھر پر ہوتی ہی کب ہے، رہ گئی ساس تو وہ کہاں اس عمر میں کام کریں گی؟ جی امی جی آپ کہیں۔ مدیحہ نے مسکراتے ہوئے نادیہ کو دیکھا جیسے کہ اس کی بے بس سی پر ہنس رہی ہو، اور وہ تو بیچاری اتنا بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ امی ابھی کچھ عرصے رک جائیں۔ اب مدیحہ ہر وقت اپنی سلائی کے کاموں میں مصروف رہتی اور نادیہ گھر کے کاموں میں کپڑے دھوتی تو تھوڑے تھوڑے کپڑے بالٹی میں بھر کے اوپر پہنچا آتی۔ کسی کو ترس نہ آتا کہ وزن اٹھانے سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے، ڈھیروں برتن دھوتی، جب کچن میں جاتی برتن منہ چڑھا رہے ہوتے، نند یہ ساس کو اتنی توفیق نہ ہوتی کہ کم از کم برتن دھو کر رکھ دیں، دوپہر کو الگ ہنڈیا، رات کو الگ، باسی سالن یا روٹی کو کسی کو کھانے کی عادت نہیں تھی۔ مجو گھر آتا تو نڈھال نڈھال سی نادیہ کو دیکھ کے تھوڑا پریشان ہو جاتا، اکثر وہ الٹیاں کر کے نڈھال ہو جاتی تو ساس بڑی ہی بے فکری سے کہتی، بھائی الٹیاں تو ایسے میں ہو ہی جاتی ہیں، مجھے تو پورے 9 مہینے تک ہوتی تھی، مگر مجال ہے جو گھر کا کام رکاؤ، اور وہ بیچاری پھر سے کام میں جاتی۔ اس روز گھر پر کوئی نہ تھا، مدیحہ سینٹر گئی ہوئی تھی تو ساس صاحبہ اپنی کسی سہیلی کے گھر حال احوال پوچھنے کی گھر سے روانہ ہو گئی تھی۔ نادیہ کو بڑی دیر سے چکر آ رہے تھے، اس نے بڑی مشکل سے لیموں پانی بنایا تھا، مگر یہ اس کی خراب قسمت تھی کہ اس سے پہلے کہ وہ گلاس منہ سے لگاتی ایک زوردار چکر اسے زمین بوس کر گیا تھا اور گلاس کی گرچیاں پورے کچن میں بھر گئی تھی۔ اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ہسپتال میں پایا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو ماجد اس کے برابر بیٹھا تھا۔ اس نے حیران ہو کر ماجد کو دیکھا۔ گھبراؤ مت، تمہیں چکر آ گئے تھے؟ وہ تو اچھا ہوا کہ میں کسی ضروری کام سے گھر آ گیا تھا اور چابی بھی میرے پاس تھی، ورنہ تو آج نہ جانے کیا ہو جاتا۔ تم نے اماں کو جانے کیوں دیا؟ ماجد اس کے لیے فکر مند تھا۔ نادیہ کا دل پرسکون ہوا۔ اب یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو ان کا دھیان رکھنا ہوگا، یہ بہت کمزور ہیں، ان کی خوراک کا خیال رکھیں، کچھ دن انہیں ریسٹ کرنے دیں اور ہلکا پھلکا کام کرائیں، یہ نہیں کہ سب کام ان پر لاد دیں، اسی وجہ سے ان کا یہ حال ہوا ہے۔ آپ بات سمجھیں، بچے پر اثر پڑے گا، ڈاکٹر نے رسانیت سے ماجد کو سمجھایا۔ وہ خود کافی ٹائم سے دیکھ رہا تھا کہ نادیہ ایسی حالت میں سارا کام خود کر رہی ہے، مگر اماں سے کچھ کہنے کی اس کی ہمت نہ تھی۔ مگر اب سوال اس کے بچے کی صحت و سلامتی کا تھا۔ وہ گھر آیا تھا تو اماں پہلے سے تنی بیٹھی تھی۔ ارے او مجو، باولا ہو گیا ہے کیا؟ ایسی حالت میں بہو کو لے کر کہاں چلا گیا تھا؟ میری آنے کا انتظار تو کیا ہوتا، اور بہو سارا گھر ایسے ہی گندا چھوڑ کے تم گھومنے چلی گئے؟ ماں نے بہو بیٹے کو گھورا۔ اماں سوچنا تو تجھے چاہیے تھا نا، مدیحہ گھر پر تھی تو ایسی حالت میں نادیہ کو چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی؟ بے ہوش ہو گئی تھی یہ، اگر میں نہیں آتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ ڈاکٹر نے اسے آرام کا کہا ہے، تم خود کام کر لو، پہلے بھی تو کرتی تھی نا۔ زندگی میں پہلی بار ماجد نے اماں کے آگے زبان کھولی تھی۔ اماں تو اماں، نادیہ بھی حد تک ماجد کا یہ روپ دیکھتی رہ گئی تھی۔ اماں تو ابھی تک شاک میں تھی۔ ماجد نادیہ کو کمرے میں چھوڑ آیا تھا، پھر اماں کی ہمت نہ پڑی نادیہ کو بلانے کی۔
اگلے دن اماں نے اپنی تینوں بیٹیوں کو فون کر کے بلا لیا۔ دیکھا اماں، میں نہ کہتی تھی کہ لگام کس کر رکھیں، آج دیکھ لیا نا، اولاد کی وجہ سے وہ کل کی آئی وہ لڑکی جیت گئی، کیسا ڈرامہ کر کے بھائی کو اپنی طرف کر لیا۔ بڑی نان نے بڑی ہی چالاکی سے اپنی آنکھیں گھمائیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی واقعی طبیعت خراب ہو گئی ہو، میرے پوتے کو کچھ نہ ہو جائے۔ اماں آخر تھی تو ماں ہی نہ، بہو سے دلچسپی نہ، پوتے کا شوق تو بہرحال انہیں تھا۔ لو اماں، پگلا گئی ہو کیا؟ اب یہی تو ڈرامے ہوتے ہیں آرام کرنے کے۔ تو بھی بہو کے ڈرامے میں آ گئی۔ بڑی سی چھوٹی نند نجمہ نے اماں کو آنکھیں دکھائیں، وہ اپنی باتوں میں مگن تھی، اور باہر اماں کو بلانے کے لیے آیا ہوا ماجد اپنی ماں اور بہنوں کا یہ روپ دیکھ کر سخت صدمے میں تھا۔ لمحے میں اس نے فیصلہ کیا اور وہ دھاڑے سے دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ اماں سمیت باقی بہنیں ایک دم ہی اچھلی تھیں، مبادا اس نے سب سنا لیا ہو۔ واہ اماں واہ، تم اپنی بیٹیوں کی باتوں میں آ کر اپنے ہنستے بستے گھر کو آگ لگا رہی ہو۔ تم خود ہی بیاہ کر لائی تھی نا ماں، میں تو اسے نہیں لایا تھا، پھر یہ فرق کیوں؟ ذرا دیکھ جا کر اسے، کیا کبھی اس نے تمہاری بے عزتی کی، تمہارے آگے زبان چلائی، تمہاری نافرمانی کی؟ نہیں نا، یہاں تک کہ تم نے کبھی اسے میکے تک رکنے نہیں دیا۔ وہ اس پر بھی سر جھکا گئی۔ تمہاری بیٹیاں تو روز آتی ہے نا، وہ کیا سوچتی ہوں گی؟ ماں کھولو آنکھیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، یہ سب تو اپنے گھر چلی جائیں گی۔ تمہاری اصلی بیٹی تو وہ ہے نہ، تمہارے دکھ سکھ کی سانجھی۔ اماں بیٹی کو دیکھتی رہ گئی۔ لمحہ لگا تھا انہیں بھی سب سمجھنے میں غلطی انہی کی تھی، جو وہ بہو کو بہو ہی سمجھ رہی تھی، اور ایسا کرنے میں اس کی بیٹیوں کا ہی ہاتھ تھا۔ بھائی ہمیں غلط نہ سمجھو، عالیہ فوراً بولی۔ باجی پلیز آپ نہ بولو، آپ لوگ اپنی زندگی میں خوش ہونا، پھر آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ اور اماں تم جانتی ہو نا میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، جیسے ہم پہلے سب ہنسی خوشی رہتے تھے، کیا آپ نہیں رہ سکتے؟ ضروری ہے رنجش پالنا؟ میں تمہارا ہوں، تمہارا ہی رہوں گا، بس اس گھر کو ہنستا بستا کر دو۔ ماجد اماں کے گلے لگ گیا۔ ماجد کے پیچھے آتی نادیہ نے تشکر آمیز نظروں سے ماجد کو دیکھا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ ماجد صرف ماں بہنوں کے کہنے میں ہی رہتا ہے، لیکن وہ اب جان پائی ماجد صرف فرما بردار ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، اور اسے یقین تھا کہ اس سے بہتر ہمسفر اسے نہیں مل سکتا تھا۔ اماں اور بہنیں الگ شرمندہ تھی، یوں کہ جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ رات بھر شدید تکلیف میں گزارنے کے بعد اسے فجر کے وقت ایک بہت بڑی خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ یا اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے چاند سا پوتا دیا، اس کی اظہار حمیدہ نے گود میں لیتے ہوئے کہا۔ رات بھر وہ تسبیح اور اللہ سے دعا کرنے میں مصروف رہتی تھی۔ ہاں اماں دیکھ، میرے جیسا نہ ہے بالکل۔ ماجد نے اماں کے کندھے پر سر رکھا۔ جی نہیں، صرف تیرے جیسا نہیں بلکہ میری بیٹی نادیہ جیسا بھی ہے۔ اماں نے جو کہ نادیہ کی پیشانی پر پیار کیا اور ننھے منھے کو نادیہ کے برابر میں لٹا دیا۔ نادیہ نے محبت سے اپنے مکمل گھر کو اور اس خوبصورت منظر کو اپنی آنکھوں میں محفوظ کر لیا تھا۔ ہر لڑکی پر سسرال میں شروع کا وقت مشکل ہوتا ہے، جیسے اپنی سمجھداری اور خوش اخلاقی صبر سے گزارتا، اور نادیہ نے بھی اپنی ماں سے یہی سیکھا تھا، جس کی بدولت آج اس کی ساس بھی اس کی تھی، اور ماجد تو تھا ہی، جیون ایک خوب سفر لگنے لگا تھا۔